بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ میرے دوستو، یقیناً دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبتیں ختم کر کے نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے یا نفرت بھی نہیں ہے اور محبت بھی نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے بڑی محبت کرے، تو آج کا یہ وظیفہ بے انتہا آسان بھی ہے اور بے انتہا مجرب بھی ہے۔ لفظ یا مقلب القلوب کا دنیا میں دوسرے نمبر پر پڑھا جانے والا سب سے زیادہ وظیفہ ہے۔ نمبر 1 پر پڑھا جانے والا وظیفہ جو ہے وہ یا ودودو کا ہے۔ بے انتہا وظائف ہیں، ہر عامل نے، ہر عالم نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ یا مقلب القلوب کا ہے، یہ بھی ہر عامل نے، ہر عالم نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا ہے۔ تو جب آپ لفظ یا مقلب القلوب کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر کسی بھی شخص کا 3 مرتبہ نام پکاریں گے، میں لکھ کر دے سکتا ہوں وہ شخص آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گا۔ وہ شخص چاہے جتنا بھی سخت ہو، وہ شخص جتنا بھی ڈھیٹ ہو، انشاءاللہ آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا۔ ایسا ویسا نہیں تڑپے گا، بلکہ وہ جب تک آپ سے بات نہ ہو کرے گا یا جب تک وہ آپ سے مل نہ لے گا، اس کے دل کو چین نہ آئے گا، وہ بے قرار ہی رہے گا۔ میرے دوستو، خصوصاً بالخصوص اس وظیفے کو وہ شادی شدہ بہنیں ضرور کریں جن کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، جو اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیویوں سے بلا وجہ لڑتے ہیں۔ وہ میری بہنیں اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کے ناز نخرے اٹھائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ محبت کا بے انتہا نایاب اور بے انتہا آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی خاص اجازت ان لوگوں کو ہے جو کہ صرف نیک اور جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ نیک جائز مقصد کون سا ہوتا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ کسی شخص کے دل میں، چاہے ماں باپ میں سے کوئی ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، عزیز و اقارب میں سے کوئی ہے، یا ایسا شخص جس سے نکاح کی خواہش ہے، اس کے دل میں بھی اپنے لیے محبت اور نکاح کی خواہش پیدا کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بے انتہا آسان ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، یہ اس شخص پر اثر کرنا شروع کر دے گا۔ وہ شخص آپ کے ہی گن گائے گا، جب جہاں بھی دیکھے گا آپ کو پائے گا، اور انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے نیک اور جائز محبت پیدا ہوگی، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی جانب۔ بے انتہا آسان وظیفہ ہے۔ اچھی طرح وضو کر لینا ہے، بغیر وضو کے اس وظیفے کو نہیں پڑھنا۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو ہرگز مت پڑھیں، اجازت نہیں دے رہا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے محبوب کا اچھی طرح تصور کر لینا ہے، یا اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو آپ نے اس کی تصویر نکال لینی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ مکمل سورت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے یا اس کا تصور کرتے ہوئے 313 مرتبہ یا مقلب القلوب پڑھنا ہے۔ اگر اس دوران آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی بڑا بہتر ہے۔
محبوب کی تصویر کو دیکھتے جائیں یا اس کا تصور کرتے جائیں اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ لیں۔ دل جو ہے وہ چھاتی سے نیچے ہوتا ہے۔ خواتین اکثر اپنے چھاتی پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں، آپ نے چھاتی پر نہیں بلکہ چھاتی سے ذرا نیچے ہاتھ رکھنا ہے اور 313 مرتبہ یا مقلب القلوب پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد مکمل۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جائے گا اور 3 مرتبہ ہی آپ اپنے محبوب کا نام پکاریں گے۔ ادھر آپ اپنے محبوب کا نام پکاریں گے اور یقیناً ادھر وہ شخص آپ کی زبان سے اپنا نام سنے گا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایسے جیسے گھنٹی بجتی ہے ویسے ہی اس کا نام آپ پکار رہے ہیں یہ آواز جائے گی اور انشاءاللہ وہ آپ کی طرف چلا آئے گا۔ ناراض ہوا شخص جو بات نہیں کرتا، میسج تو دیکھ لیتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، کال نہیں اٹھاتا، انشاءاللہ تڑپ کر آپ سے رابطہ کرے گا۔ یہ ایسا جلالی قسم کا وظیفہ ہے۔ ایک لفظ کو آپ آسان مت سمجھیں، یہ رب کریم سے آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے جو کہ جن کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ زبان ہوتی ہے ان کی بھی سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو زبان بھی دی ہے اور دعا کے لیے اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی دیے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکاریں، یقین سے پکاریں، میرا اللہ آپ کے لیے آسانیوں کا سامان کر دے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 3 دن ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پہلے ہی دن اثر ضرور دکھائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ 3 دن لگاتار کرتے ہیں تو یہ ایک چلے نما شکل اختیار کرے گا جو کہ انسان کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ 3 دن اس وظیفے کو لگاتار پڑھیں اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔